تانیہ بہت شریف اور نرم دل لڑکی تھی۔ اس کے بابا بیمار رہنے لگے۔ گھر کے اخراجات کی وجہ سے تانیہ بہت پریشان رہنے لگی۔ تانیہ نے کالج کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے کالج چھوڑ دیا اور جاب کی تلاش میں نکل گئی۔ وہ بہت سمجھدار تھی، اس لیے اسے جلدی ہی کام مل گیا۔ اس کے باس بہت اچھے تھے، اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ تانیہ صبح آفس آئی تو سر نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا۔ سر، کیا میں اندر آ جاؤں؟ سر نے مسکراتے ہوئے اسے اندر بلا لیا۔ جی سر، کوئی کام تھا؟ ہاں، دراصل مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، باس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ تانیہ حیرانگی سے بولی، جی سر۔ تانیہ، آپ بہت اچھی لڑکی ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ آپ جیسی سمجھدار لڑکی کو میں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور میں آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے پہلے آپ کی رضامندی ضروری ہے۔ تانیہ ان کی باتیں سن کر حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تو آئی تھی، آخر اس سے وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ اس کے باس کو اس سے محبت ہو گئی اور اب وہ رشتہ بھیجنا چاہتے تھے۔ سر، یہ سب اتنی جلدی؟ تانیہ نے کچھ سوچتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ باس کہنے لگا، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے لیے یہ سب اچانک قبول کرنا آسان نہیں ہے، اور میں آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ آپ جتنا چاہے وقت لے سکتی ہیں۔ تانیہ سر ہلا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ آج پورا دن وہ سر کی باتیں سوچتی رہی کہ کیا انہیں سچ میں مجھ سے محبت ہو گئی؟ آخر یہ سب کب شروع ہوا؟ بہت سے سوال تانیہ کے دماغ میں چل رہے تھے۔ کچھ دن ایسے ہی کشمکش میں گزر گئے کہ سر اس سے بات کریں گے، اس سے جواب مانگیں گے، اور اس دن کے بعد سر نے اس سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ اس سے صرف کام کی ہی بات کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ تانیہ بھی انہیں پسند کرنے لگی۔ اس کی زیادہ وجہ ان کا اظہار محبت تھا۔ تانیہ بہت خوش تھی اور اب وہ سر سے کال پر باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ تانیہ نے انہیں رشتہ بھیجنے کے لیے کہا، لیکن باس کہنے لگا کہ ان کی امی کی طبیعت خراب ہے، ابھی وہ اس بارے میں اپنے گھر بات نہیں کر سکتے۔ ان کی مجبوری سمجھ کر تانیہ خاموش ہو گئی۔ یہ کال کا اور ملنے کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ آفس کے علاوہ بھی تانیہ ان سے کبھی پارک میں، کبھی ہوٹل میں ملنے چلی جاتی۔ پہلے تو باس ہمیشہ اس سے دور رہ کر بات کرتا، پر اب وہ زیادہ فری ہونے لگا، بات بات پر اس کا ہاتھ تھام لیتا تھا۔ تانیہ نے بھی کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جلد ہی ان کی شادی ہو جائے گی۔ پر ایک دن جب باس نے تانیہ سے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ باس اس سے ایسی بات کریں گے۔ تانیہ، میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تو پھر ہم دور کیوں رہیں؟ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ جلد ہی ہماری دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ اس بات پر تانیہ نے غصے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے باس ناراض ہو گئے۔ تانیہ کی زندگی میں آنے والے وہ پہلے مرد تھے۔ تانیہ ان سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ ان کی ناراضگی برداشت کرنا تانیہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ تانیہ کے لاکھ کال کرنے کے باوجود اس کا باس اس سے بات نہ کرتا۔ بہت دن گزرنے کے بعد جب کچھ ٹھیک نہ ہوا تو تانیہ نے انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے گھر چلی گئی، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ باس نے اس کے لاکھ روکنے کے باوجود اسے حاصل کیا، کیونکہ اس کی نظر میں محبت کا یہی مطلب تھا۔ تانیہ کے رونے دھونے کی پرواہ کیے بنا اپنی من مرضی کرتا رہا۔ تانیہ وہاں سے
گھر آئی تو نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی اور وہ سوچتی رہی کیا یہ ان کی محبت تھی؟ کیا محبت کا مطلب یہی ہوتا ہے؟ تانیہ کے بابا اسے روتا دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ تانیہ سے وجہ پوچھی پر تانیہ کیا بتاتی، وہ خاموش رہی۔ کچھ دن تک وہ آفس نہیں گئی اور نہ ہی اپنے باس کو کال کی۔ بہت وقت گزرنے کے بعد اس نے باس کو کال کی کہ آپ میرے گھر رشتہ بھیجیں۔ اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، او تانیہ، تم کتنی پاگل ہو، تم لڑکیاں بھی کتنی عجیب ہوتی ہو، ذرا سا پیار سے بات کیا کر لو شادی کے خواب دیکھنے لگتی ہیں۔ میں تمہاری جیسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جس میں کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے۔ آج کے بعد مجھے کال مت کرنا۔ اس کے بعد کال کٹ گئی۔ تانیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ کاش وہ پہلے ہی اپنے باس کا یہ چہرہ دیکھ پاتی۔ اس کی محبت نہیں تھی، وہ تو صرف جسم کے پجاری تھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ میری اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔